अस्सलामुअलैकुम सामीन 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है, 6 अक्टूबर है। आज की ख़बरों की शुरुआत मौलवी अजवदुर्रहमान की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। साथ ही बज़्म रशीद का इफ्तिताही प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तिलावत के बाद मुलाहज़ा हो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم. सामीन, तिलावत के बाद ये मुकम्मल प्रोग्राम पेश खिदमत है। मगरबी यूपी के ज़िला बागपत के कस्बा बड़ौत में दीनी इदारा है जिसका नाम दारुल उलूम रशीदिया है। इसी इदारे की अंजुमन बज़्म रशीद का ये इफ्तिताही प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं, जिसमें तलबा की तकरीर, नात और तिलावत के कुछ नमूने पेश करेंगे और मौके की चंद तस्वीर भी पेश करेंगे। प्रोग्राम की सरपरस्ती मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब साबिर हरसोलवी और निज़ामत मुफ्ती अशरफ कासिमी ने की है और इसकी सदारत मौलाना अब्दुल जब्बार ने की है। इसका आगाज़ हाफिज़ हमज़ा की तिलावत और मौलवी अजवदुर्रहमान की नात पाक से हुआ है। माशाअल्लाह मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर 10 तलबा ने तकारीर पेश की हैं। इदारे के तलबा व असातिज़ा और अहले महल्ला ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। ख़ास तौर पर मस्जिद के मुतवल्ली ने तलबा की हौसला अफजाई की है। माशाअल्लाह इस इदारे में यानी दारुल उलूम रशीदिया बड़ौत में इब्तिदाई दीनियात से लेकर दौरा हदीस शरीफ तक की मुकम्मल तालीम का नज़म है और आज भी वहाँ बाकायदा दौरा हदीस शरीफ की तालीम हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 10वीं क्लास तक यहाँ असरी तालीम का नज़म है और तलबा के लिए कंप्यूटर का मुकम्मल इंतज़ाम है। इदारे के बानी मोहतमिम मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब मोहम्मद साबिर हरसोलवी हैं, जो अमलन मुफ्ती हैं, यानी उनके यहाँ से बरसों से बाकायदा फतावे जारी होते हैं और वो ख़ुद भी अकाबिर असलाफ़ के नक्श कदम पर चलने वाले हैं। उनका शुमार उलमाए रब्बानीयीन में होता है। रसूल पाक लबों पर सजाइए, नाते 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 रसूल पाक लबों पर सजाइए, तस्कीन अपने क़ल्ब में इस तरह लाइए, तस्कीन अपने क़ल्ब में इस तरह लाइए। ये कह के सारे तोड़ दिए बुत खलील ने, तोड़ दिए बुत खलील ने, ये कह के सारे तोड़ दिए बुत खलील ने,
خلیل نے حرکت نہیں یہ کرتے ہیں کیوں کر بتائیے حرکت نہیں یہ کرتے ہیں کیوں کر بتائیے نعت رسول پاک لبوں پر سجائیے نعت رسول پاک لبوں پر سجائیے اور یہ کہہ کے اپنے دوش پہ آقا کو لے لیا آقا کو لے لیا یہ کہہ کے اپنے دوش پہ آقا کو لے لیا یہ کہہ کے اپنے دوش پہ آقا کو لے لیا زحمت ہمارے ہوتے نہ آقا اٹھائیے زحمت ہمارے ہوتے نہ آقا اٹھائیے تسکین اپنے قلب میں اس طرح لائیے تسکین اپنے قلب میں اس طرح لائیے انصاف آئینے کی طرح ہو صاف صاف ہو صاف صاف انصاف آئینے کی طرح ہو صاف صاف انصاف آئینے کی طرح ہو صاف صاف حضرت عمر کے جیسی عدالت بنائیے حضرت عمر کے جیسی عدالت بنائیے تسکین اپنے قلب میں اس طرح لائیے تسکین اپنے قلب میں اس طرح لائیے اور دو بیٹیاں رسول کی ہیں جن کے عقد میں ہیں جن کے عقد میں دو بیٹیاں رسول کی ہیں جن کے عقد میں دو بیٹیاں رسول کی ہیں جن کے عقد میں کتنے نصیب وال غنی ہیں بتائیے کتنے نصیب وال غنی ہیں بتائیے نعت رسول پاک لبوں پر سجائیے نعت رسول پاک لبوں پر سجائیے اور سن کے اذان کانپ اٹھے حضرت علی اٹھے حضرت علی سن کے اذان کانپ اٹھے حضرت علی سن کے اذان کانپ اٹھے حضرت علی وحشت علی کو کتنی ہے رب سے بتائیے وحشت علی کو کتنی ہے رب سے بتائیے نعت رسول پاک لبوں پر سجائیے تسکین اپنے قلب میں اس طرح لائیے خود بھی ہیں پیاسے پھر بھی وہ کہتے ہیں بھائی سے کہتے ہیں بھائی سے خود بھی ہے پیاسے پھر بھی وہ کہتے ہیں بھائی سے خود بھی ہے پیاسے پھر بھی وہ کہتے ہیں بھائی سے جا پہلے اس کی پیاس کی شدت بجھائیے
جا پہلے اس کی پیاس کی شدت بجھائیے، نعت رسول پاک لبوں پر سجائیے، تسکین اپنے قلب میں اس طرح لائیے، اور لوگ ہوں گی اپنی دعائیں قبول سب، دعائیں قبول سب، اور لوگ ہوں گی اپنی دعائیں قبول سب، اور لوگ ہوں گی اپنی دعائیں قبول سب، اعمال اپنے لائق سنت بنائیے، اعمال اپنے لائق سنت بنائیے، نعت رسول پاک لبوں پر سجائیے، تسکین اپنے قلب میں اس طرح لائیے۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم و برادران مکرم، جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان سب میں نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے ادائیگی کے طریقے میں ارکان اور واجبات، اذکار و اوراد میں فرق ہو، لیکن جہاں تک نفس نماز کا تعلق ہے تو اس کا حکم ہر آسمانی وحی کو ماننے والی قوم و ملت میں رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ہے فنادتہ الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ حضرت زکریا علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا اس حال میں کہ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو حکم ہوا اقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین، نماز کو قائم کریے اور مومنین کو بشارت دیجیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم نے تانا دیا تھا یا شعیب صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا تیری نماز تجھ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم تو ان معبودوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کو بے آباد وادی میں چھوڑنے کا مقصد یہ بیان کیا تھا ربنا لیقیم الصلاۃ، اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو اس لیے غیر ذی زرع اور بے آباد وادی میں چھوڑا تاکہ وہ نماز کو قائم کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حضرت اسماعیل اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے کے بارے میں کہا تھا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وصیت کی نماز اور زکات کی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو پڑھنا، نماز کو قائم کرنا تاکہ تو دنیا و آخرت کی دردناک اور المناک تکلیف سے دور رہ سکے۔ بنی اسرائیل سے وعدہ کیا گیا تھا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز کو قائم کرو اور زکات دو۔ معزز سامعین، نماز کو جتنی اہمیت اسلام کے اندر دی گئی ہے اتنی کسی مذہب کے اندر نہیں دی گئی۔ تو عید کے بعد جو سب سے پہلا حکم دیا گیا تھا وہ نماز ہی کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں سورہ مدثر نازل ہوئی جس میں اشارتاً نماز کا حکم دیا گیا تھا۔ ارشاد باری ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، ایک کملی میں لپٹے ہوئے اٹھ اور ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ رب کی بڑائی بولنا ہی نماز کی بنیاد ہے، اور 4 رکعت والی نماز میں یہ کلمہ تقریباً 22 مرتبہ دہرایا جاتا ہے۔ نماز کی ابتدا بھی اللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ نماز کی طرف بلانے کے لیے جب اذان کہی جاتی ہے تو اس میں بھی یہ کلمہ 6 مرتبہ دہرایا جاتا ہے۔ جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو اس میں بھی یہ کلمہ 6 مرتبہ دہرایا جاتا ہے۔ نماز کا ہر رکن اس بات کا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑائی ہے اور اس کے سوا کسی اور کے لیے بڑائی کا استحقاق نہیں ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کبھی، جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کبھی، شہر ان کے مٹ گئے آبادیاں بن ہو گئی، سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نماز ہند میں نظر برہمن ہو گئی۔
نماز کی فضیلت اور اس کی رفعت شان کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ نماز کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں فرض ہوئی مسلمانوں پر، جن احکامات شرعیہ کو لازم کیا گیا اور ان کی ادائیگی کا مکلف بنایا گیا، وہ تمام احکام اسی دنیا میں نازل کیے گئے اور جبریل امی کے واسطے سے نازل کیے گئے۔ روزے کا حکم اسی دنیا میں نازل ہوا، حج کی فرضیت کا حکم اسی دنیا میں نازل ہوا، وجوب و زکوٰۃ کا حکم اسی دنیا میں نازل ہوا، اور ان سب میں جبریل امی کا واسطہ ہے۔ لیکن قربان چاہیے نماز کی برتری اور اس کی عظمت پر اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دربار شاہی میں بلا کر بغیر کسی واسطے کی اس اہم ترین اور عظیم الشان عبادت کا حکم دیا، اور واقعہ یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا علم انگیز سفر کیا اور طائف کی سنگلاخ وادی میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے آپ تشریف لے گئے، طائف کے مکینوں کو آپ نے دین کی دعوت دی، انہیں خدائے واحد کا پیغام سنایا، تو شر پسندوں نے آپ کی بات ماننے کے بجائے آپ کو گالیاں دینی شروع کر دی، قبول حق کے بجائے آپ پر پتھروں کی بارش شروع کر دی اور آپ کو لہو لہان کر کے واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کی ناکامی کا بڑا قلق ہوا، ضیاء محنت کا ملال ہوا، اور اپنے ساتھ ہونے والے نار و اسلوب پر رنجیدہ دل اور کبیدہ خاطر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بسی دیکھی نہیں گئی، اور اس رنج و غم کی تلافی کے لیے اور سفر طائف کا قلق دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پر بلا لیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں 3 تحفے عطا فرمائے۔ نمبر 1 5 وقت کی نمازیں، نمبر 2 سورہ بقرہ کا آخری رکوع، نمبر 3 شرک کے علاوہ ہر گناہ کی بخشش کا وعدہ۔ یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں دن و رات میں 5 مرتبہ کیا، آپ کو معلوم ہے کہ معراج کی رات میں سب سے پہلے کتنے وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھی؟ میرے دوستو 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھی، مگر امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا بے پایا لطف و کرم دیکھی کہ وہ نمازیں 5 وقت کی ہو گئی، مگر ان 5 وقت کی نمازوں پر ثواب 50 وقت کی نمازوں کے برابر ملے گا۔ معزز سامعین اکرام، نماز انسان کی فطری عبادت ہے، کیونکہ انسان فطری طور پر مجبور ہے کہ وہ کسی کے سامنے جھکے، اس لیے کہ ہر شے اپنی حقیقت کی طرف لوٹتی ہے، اور انسان کی حقیقت ہے مٹی، اور مٹی کی خاصیت ہے نیچے کی طرف آنا۔ ثابت ہوا کہ نماز میں جھکنا ذلت نہیں بلکہ فطرت ہے، اور نہ جھکنا ہے فطرت سے بغاوت ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھکنے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ 2 جرم کا ارتکاب کرتا ہے، ایک تو فطرت سے انحراف، دوسرے اپنے مقصد تخلیق سے روگردانی، کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اگر اتنے واضح اعلان کے بعد اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کا دعوی محبت محض ریاکاری و مذاق ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے بھی نماز کو جان بوجھ کر ترک کیا اس نے کفر کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔